جب معاو بندرگاہ کا حفاظتی اہلکار ٹکٹ چیک کر رہا تھا تو وہ چونک گیا۔ سامنے موجود سیاح خوشی خوشی کشتی پر سوار ہونے جا رہے تھے۔ اس نے فوراً پاس والے انتباہی بورڈ کی طرف اشارہ کیا اور انہیں بتایا، عقلمند مسافروں کو سوار ہونے کی اجازت نہیں، براہ کرم پیچھے ہٹ جائیں۔ بچوں کے ٹکٹوں کی 10 گنا رقم واپس کر دی گئی۔ سیاح گالیاں دیتے ہوئے غصوئی میں وہاں سے چلے گئے۔ اسی لمحے وہ دور سے اپنی محبوبہ کی جھلک دیکھتا ہے۔ آج ان دونوں کی محبت کی پہلی سالگرہ تھی۔ وہ سمجھا شاید وہ اسے مبارک دینے آئی ہے، مگر وہ چونک گیا جب اس نے دیکھا کہ اس کی محبوبہ ایک امیرزادے فاو اردہ کا ہاتھ تھامے کشتی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ محبوبہ نے کہا، لی صاحب ہم نیچے چل کر کشتی پر بیٹھتے ہیں۔ یہ سن کر نوجوان فوراً آگے بڑھا اور انہیں روک لیا۔ سخت لہجے میں کہا کہ وہ کسی صورت سوار نہیں ہو سکتے، لیکن وہ دونوں سمجھے کہ وہ ذاتی دشمنی نکال رہا ہے اور اسے باری طرح ڈانٹنے لگے۔ نوجوان نے وضاحت کی کہ یہ اصول میرے نہیں ہیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر کوئی شخص جس کا خاندانی نام لی ہے کشتی پر سوار ہوا تو پوری کشتی کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ سن کر باقی مسافر ناراض ہو گئے، لیکن چند ایک ایسے بھی تھے جنہوں نے اس سمندری علاقے کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یہاں کبھی بھی کسی لی نامی شخص کو کشتی پر نہیں چڑھنے دیا جاتا۔ کئی سال پہلے جب کسی نے اس قانون کے خلاف شکایت کی تھی تو انتظامیہ نے کہا تھا کہ چاہے مقام بند ہو جائے یہ اصول نہیں بدلے گا۔ یہ بات سب کو سوچ میں ڈال گئی۔ عورت محبوبہ نے ایک چال چلی، چپکے سے لی صاحب کے شناختی کارڈ میں ایک نیا نشان پن آن جوڑ دیا تاکہ وہ جھوٹ بول سکے کہ اس کے بوائے فرینڈ کا نام دراصل اوسن جی ہے۔ پیچھے کھڑے لوگ جلدی میں تھے، سب کہنے لگے کہ او وقت ضائع مت کرو، آگے بڑھو۔ نوجوان نے ہر ایک کا شناختی کارڈ چیک کرنا شروع کیا۔ جب لی صاحب کی باری آئی تو عورت نے فوراً کارڈ چھین لیا اور بے صبری سے کہا کہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہے۔ نوجوان نے کارڈ پر ایک حرف اونچی سا دیکھا تو مطمئن ہو گیا، مگر اگلے لمحے آسمان پر اندھیرا چھا گیا، بادل گرجنے لگے، طوفانی ہوا چلنے لگی۔ پھر اچانک سب کچھ پھر سے پرسکون ہو گیا۔ نوجوان نے انہیں واپس بلانے کی کوشش کی، مگر پیچھے والے مسافروں نے اسے جلدی کرنے پر مجبور کیا۔ تبھی ایک حاملہ عورت کشتی پر چڑھی۔ اسی لمحے آسمان سے دوبارہ گرجدار آواز آئی، طوفان، بجلی، خوفناک شور۔ نوجوان نے فوراً اس عورت اور اس کے شوہر کو پکڑ کر روک لیا۔ اس نے کہا، آپ کے پیٹ میں بچے کی جان خطرے میں ہے۔ شوہر غصے میں آ گیا اور نوجوان کو مارنے کے لیے لپکا۔ نوجوان نے کہا، میں کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اصول مانتا ہوں۔ عورت شرمندہ ہو کر شوہر کا ہاتھ پکڑتی ہے اور نیچے اتر جاتی ہے۔ فوراً آسمان صاف ہو جاتا ہے۔ جب سب لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھنے لگے اور کشتی روانہ ہونے ہی والی تھی، اچانک یہ خوفناک بجلی کی کڑک سنائی دی۔ سب گھبرا گئے، کوئی سوار ہونا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ لوگ چلانے لگے، میں نے ٹکٹ خریدا ہے، کس حق سے مجھے چڑھنے سے روکتے ہو؟ نوجوان نے کہا، میں پورا پیسہ واپس کر دوں گا، لیکن اصول نہیں توڑ سکتا۔ دوسروں نے کہا، ہم تمہاری شکایت کریں گے۔ اسی دوران اس کی سابق محبوبہ نے طنز سے کہا، ہم نے تو کہا تھا آج ہماری سالگرہ منائیں گے اور تم اب روڑے اٹکا رہے ہو، تم تو پاگل ہو گئے ہو۔ جھگڑا بڑھ گیا، شور اتنا ہوا کہ کپتان خود آ گیا۔ سب مسافر کپتان سے شکایت کرنے لگے اور 10 گنا معاوضے کا مطالبہ کیا، لیکن نوجوان اپنی جیب سے پیسے واپس دینے کو تیار ہو گیا، مگر اصول توڑنے سے انکار کیا۔ کپتان جانتا تھا کہ کشتی میں ایلی او نامی شخص ہے۔ اس نے سب کو چپ کرایا اور سختی سے کہا، جو اپنی جان عزیز رکھتے ہیں فوراً نیچے اتر جائیں۔ امیرزادہ لی صاحب بولا، یہ تو خرافات ہیں، یہ نام کی بنیاد پر امتیاز ہے۔ کپتان نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ میرا نہیں، اس سمندر کے مالک کا اصول ہے، اگر کسی نے نہیں مانا تو اپنی موت خود لکھ لے۔ مسافروں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر آہستہ آہستہ کشتی چھوڑنا شروع کر دیا، مگر ایک ضدی نوجوان آگے بڑھا اور کہا، میں نہیں مانتا، میں خود کشتی چلا کر دیکھوں گا کہ ہوتا کیا ہے۔ وہ دوڑ کر ڈرائیونگ کیبن میں جا گھسا۔ کپتان اسے روکنے گیا، کشتی زور سے ہلنے لگی۔ اسی دوران لی صاحب کا اصل شناختی کارڈ گر کر زمین پر آ گیا۔ اہلکار نے اسے اٹھایا تو دیکھا کہ نام واقعی اولی ہے، اور اسی لمحے کشتی پر بھنچال مچ گیا۔ کشتی ساحل سے دور ہوئی تو اچانک گہری دھند چھا گئی۔ عورت نے ہنستے ہوئے کہا، کتنی حسین جگہ ہے، جیسے جنت ہو، جلدی کچھ تصویریں بناتے ہیں۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہی وہ سمندر تھا جہاں 10 سال سے کوئی زندہ واپس نہیں آیا، اور آج وہی دن تھا جب بدقسمتی دوبارہ جاگ الفاٹے۔